اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔ سیر میں 4 درویش کی یوں لکھا ہے اور کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں ایک شہنشاہ تھا کہ نوشیروان کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد وقت اور شہر قسطنطنیہ جسے استنبول کہتے ہیں اس کا پائے تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ ایسی چین سے گزران کرتے اور خوشی سے رہتے کہ مانو ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور چکار، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے اور دغاباز تھے سب کو نیست و نابود کر کر نام و نشان ان کا اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازار کی کھلی رہتی۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں قیدات ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے۔ ایسی بڑی سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ آرام دنیا کا جو چاہیے سب موجود تھا، لیکن فرزند یعنی بیٹا جو زندگی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ اس خاطر اکثر فکر مند رہتا اور 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے کریم سے کہتا کہ اے اللہ، مجھ عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا، لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ اب یہی ارمان جینے باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں، اور تیرے خزانے غیب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک روز شیش محل میں نماز ادا کر کر وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بار بھی آئینے کی طرف خیال جو کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تارے مقیش کے چمک رہا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر آبدیدہ ہوئے اور ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر دل میں اپنے سوچ کیا کہ افسوس، اتنی عمر ناحق برباد دی اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب میرے کس کام آوے گا؟ آخر یہ مال اسباب کوئی دوسرا اڑا دے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث چھتر اور تخت کا پیدا ہو۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آیا جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے۔ سوائے رونے اور آنکھ بھرنے کے کچھ کام نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد وقت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چھہارا کھاتے، 3 گھونٹ پانی پیتے اور باقی تمام دن رات سجدے میں پڑے رہتے۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک میں خبر گئی کہ بادشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھینچ کر ہوشہ نشینی اختیار کی۔ چاروں طرف غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور قدم اپنی حد سے بڑھایا۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا۔ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا۔ ہر ایک صوبے سے عرضی بدعملی کی حضور میں پہنچی۔ درباری عمرا جتنے تھے جمع ہوئے اور صلاح مصلحت کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز ٹھہری کہ نواب وزیر عاقل اور دانا ہے اور بادشاہ کا مقرب اور معتمد ہے اور درجے میں بھی سب سے بڑا ہے، اس کی خدمت میں چلیں، دیکھیں وہ کیا مناسب جان کر کہتا ہے۔ سب عمدہ امیر وزیر کے پاس آئے اور عرض کی کہ بادشاہ کی یہ صورت اور ملک کی وہ حقیقت، اگر چندے اور تغافل کیا تو اس محنت کا ملک لیا ہوا مفت میں جاتا رہے گا، پھر ہاتھ آنا مشکل ہے۔ وزیر پرانا، قدیم، نمک حلال اور عقل مند، نام بھی خرد مند، اس میں بامسمہ تھا۔ کہنے لگا کہ اگرچہ بادشاہ نے حضور میں آنے کو منع کیا ہے، لیکن تم چلو، میں بھی چلتا ہوں، خدا کرے بادشاہ کی مرضی آگے جو روبرو بلاوے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تلک لایا اور ان کو وہیں چھوڑ کر آپ دیوان خاص میں آیا اور بادشاہ کی خدمت میں
مہلی کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا، پیر غلام حاضر ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا نہیں دیکھا، امیدوار ہوں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں تو خاطر جم ہو۔ یہ عرض وزیر کی بادشاہ نے سنی، ازبس کہ قدامت اور خیرخواہی اور تدبیر اور جانثاری اس کی جانتے تھے اور اکثر اس کی بات مانتے تھے۔ بات تامل کے فرمایا کہ خردمند کو بلاؤ۔ بارے جب پروانگی ہوئی، وزیر حضور میں آیا، آداب بجا لایا اور دست بستہ کھڑا رہا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجب صورت بن رہی ہے، زار بازار رونے سے اور دبلاپے سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ خردمند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے سر اس کا اٹھایا اور فرمایا کہ لو، مجھے دیکھا، خاطر جم ہوئی، اب جاؤ، زیادہ مجھے نہ ستاؤ، تم سلطنت کرو۔ خردمند یہ سن کر ڈانٹ مار کر رویا اور عرض کی کہ غلام کو آپ کے تصدق اور سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے، لیکن جہاں پناہ کی یک بیک اس طرح کی گوشہ گیری سے تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے اور انجام اس کا اچھا نہیں۔ آخر یہ کیا خیال مزاج مبارک میں آیا؟ اگر اس خانہ زادے موروثی کو بھی محرم اسراز کر دیجیے تو بہتر ہے، جو کچھ عقل ناقص میں آوے التماس کرے، اور غلاموں کو جو یہ سرفرازیاں بخشی ہیں اسی دل کے واسطے کہ بادشاہ عیش و آرام کریں اور نمک پرورد تدبیر میں ملک کی رہے۔ خدا نخواستہ جب فکر مزاج عالی کے لائق ہوں تو بندہائے بادشاہی کس روز کام آئیں گے؟ بادشاہ نے کہا، سچ کہتا ہے، پر جو فکر میرے جی کے اندر ہے سو تدبیر سے باہر ہے۔ سن اے خردمند، میری ساری عمر اسی ملک گیری کے درد سر میں کٹی، اب یہ سن سال ہوا، آگے موت باقی ہے، سو اس کا بھی پیغام آیا کہ کالے بال سفید ہو چلے۔ وہ مسل ہے کہ ساری رات سوئے، اب صبح کو بھی نہ جاگے۔ اب تلک ایک بیٹا پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جم ہوتی، اس لیے دل سخت اداس ہوا اور میں سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ جس کا جی چاہے ملک لے یا مال لے، مجھے کچھ کام نہیں، بلکہ کوئی دن میں ارادہ یوں رکھتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل اور پہاڑوں میں نکل جاؤں اور منہ اپنا کسی کو نہ دکھاؤں۔ ارے دنیا کو تو خوب دیکھا، کچھ مزہ نہ پایا۔ اتنی بات بول کر اور ایک آنکھ بھر کر بادشاہ چپ ہوئے۔ خردمند ان کے باپ کا وزیر تھا، جب یہ شہزادے تھے تب سے محبت رکھتا تھا اور اس کے علاوہ دانا اور نیک اندیش تھا۔ کہنے لگا کہ خدا کی جناب سے نا امید ہونا ہرگز مناسب نہیں۔ ارے جس نے 18,000 عالم کو اپنے ایک حکم سے پیدا کیا، تمہیں اولاد دینی اس کے نزدیک کیا بڑی بات ہے؟ قبلہ عالم اس تصور باطل کو دل سے دور کرو، ورنہ تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ سلطنت، یہ حکومت کس کس محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے اور تم نے پیدا کی ہے، ایک ذرا میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ بدنامی حاصل ہوگی، اور اس پر بھی باسپورس بروز قیامت کی ہوا چاہے کہ ہم نے تجھے بادشاہ بنا کر اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا تھا، تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور رعیت کو حیران پریشان کیا۔ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ بس اس روز عبادت بھی کچھ کام نہ آوے گی، اس واسطے کہ آدمی کا دل خدا کا گھر ہے اور بادشاہ فقط انصاف کے واسطے پوچھے جاویں گے۔ غلام کی بے ادبی معاف ہو، گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا کام جوگیوں اور فقیروں کا ہے، نہ کہ بادشاہوں کا۔ تم اپنے جوگا کام کرو، خدا کی یاد اور بندگی جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں۔ آپ نے یہ بیت تو سنی ہوگی، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں، لڑکا بغل میں۔ اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجئے تو بہتر یوں ہوگا کہ جہاں پناہ ہر دم ہر ساتھ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کرے، جن کو بندوبست ملک کا اور انصاف عدالت غریب غرباتی فرماوے، تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش گزران رہے، اور رات کو عبادت کیجیے اور درود پیمبر کی روح پاک کو نیاز کر کر درویش گوشہ نشین متوکلوں سے مدد لیجیے، اور روز راتب یتیم، اسیر، عیالداروں، محتاجوں اور رانڈ بیواؤں کو کر دیجیے۔ ایسے اچھے کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے خدا چاہے تو امید ابھی ہے کہ تمہارے دل کے مقصد اور مطلب سب پورے ہوں گے، اور جس واسطے مزاج عالی مقدر ہو رہا ہے، خدا کرے وہ آرزو بر آوے اور خوشی خاطر شریف کو ہو جائے۔ پروردگار کی عنایت پر نظر رکھیے کہ وہ ایک پل میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔
بڑے خردمند وزیر کی ایسی ایسی عرض و معروض کرنے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس بنی. فرمایا اچھا تو جو کہتا ہے بھلا یہ بھی کر دے گی, آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا. اس کے بعد حکم دیا کہ انشاءاللہ تعالی کل دربار کروں گا, سب سے کہہ دو کہ حاضر نہیں. خرد مند یہ فادہ سن کر خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ جب تلک یہ زمین و آسمان برپا ہے تمہارا تاج و تخت قائم رہے. اور حضور سے رخصت ہو کر خوشی خوشی باہر آیا اور یہ خوشخبری امراؤں سے کہی. سب امیر ہنسی خوشی گھر کو گئے, سارے شہر میں آنند ہو گئی. رعیت پرجا مگن ہوئے کہ کل بادشاہ بارے عام کرے. صاحبان, برسر اختتام بندے کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا اہل دنیا کو سجی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو سجی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا ہے دوستوں سے مجھ کو بیگانہ, یہ کس نے کر دیا ہے دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. First of all, I'd like to thank Professor Poonam Chauhan, my supervisor, for having trust in me and for this wonderful performance. And I would like to thank Professor Vaira Manathan, Professor Julia Menard Bawe, 12 and minutes. Mr. Julie for coming here and Jake from Multi-Faith Living Community, all my friends, and especially all my students and organizers of this wonderful event. ان تمام بچوں کو اور میرے ساتھیوں کو, دوستوں کو جو پچھلے 2 مہینے سے اس ایونٹ کے لیے اپنا خون جگر دے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.